امام نے سر پہ امامہ باندھا، جب جانے کی تیاری کرنے لگے، سارے خیمے خالی ہے، کوئی مرد نہیں بچا ہے۔ ایسے میں سیدہ زینب کو کچھ خیال آتا ہے، رکو رکو بھیا رکو، ٹھہرو، کیا بات ہے بہن؟ ایک گٹھری نکالی، اس کو کھولا، کھولنے کے بعد 17 پیوندوں والا ایک دوپٹہ نکالا، اور نکال کر کے جیسے دوپٹے کو ہاتھ میں لیا، پھوٹ پھوٹ کے رو پڑی۔ امام حسین بھی اس کو دیکھ کے رو پڑے۔ بہن نے بھائی سے کہا، اس کو پہچانتے ہو؟ اس کو پہچانتے ہو؟ امام نے اس دوپٹے کو چوم کر کے آنکھوں سے لگایا، ہاں یہ امی کا دوپٹہ ہے۔ ہاں، جب امی دنیا سے جانے لگی تھی تو مجھ سے کہا تھا، میری بیٹی کربلا جانا، میرا دوپٹہ ساتھ لے جانا، میرا بیٹا جب کربلا میں جائے تو اس کے سر پہ میرا پلو رکھ دینا، تاکہ احساس ہو کہ جو بیٹا ماں کے آنچل کے سائے میں جاتا ہے وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا، وہ کامیاب ہوتا ہے۔ امام کے سر پہ ماں کا دوپٹہ رکھا، امام گھوڑے پر سوار ہونے لگے تو سیدہ زینب نے کہا، بھیا ایسے نہیں، گھر کی ریت کے ساتھ جانا، اگر کوئی مرد تمہیں سوار کرنے والا نہیں ہے تو میں تمہاری رکاب پکڑوں گی زینب۔ ہاں، آج زینب ماں کا کردار بھی ادا کر رہی ہے، باپ کا کردار بھی ادا کر رہی ہے، بھائی کا کردار بھی ادا کر رہی ہے۔ زینب 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 ہر اعتبار سے زینب ہے۔ آخر سیدہ نے دیکھا اور دیکھ کر کے یہ منظر کہ امام کو شہید کیا جا رہا ہے، کچھ کر نہیں سکتی، ٹیلے پہ کھڑی ہے، آسمان کی طرف دیکھتی، اللہ مدد نازل فرما، مدینے کی طرف رخ کرتی، یا رسول اللہ اپنے حسین کی خبر لیجئے۔ امام کربلا میں جانے کی تیاری کرنے لگے۔ اب میں نے جانا ہے، کوئی بچہ نہیں ہے، ایک بیمار ہے، بیمار زین العابدین اور کوئی نہیں ہے۔ امام جانے کی تیاری کرنے لگے۔ ایسے میں امام زین العابدین اٹھے، ابا میں جاؤں گا۔ نہیں بیٹا تم بیمار ہو، تم تو کھڑے بھی نہیں رہ سکتے۔ نہیں بابا میں نے جانا ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، نسل حسینی کس سے چلے گی؟ نسل حسینی تم ہی سے چلنا ہے، تم بھی جاؤ گے تو کیا ہوگا؟ سینے سے لگایا، سینے سے لگا کر امانتیں سونپی، سب کچھ کیا، جانے کی تیاری کرنے لگے۔ ایسے میں سیدہ رباب، لیلی، سیدہ زینب تینوں آ کے کہتے ہیں، حسین علی اصغر کا حال تو دیکھو، کبھی ہاتھ بند کرتے ہیں، کبھی کھولتے ہیں، مٹھی بند کرتے ہیں، کبھی کھولتے ہیں۔ ایک کام کرو، آپ جنگ میں جانے سے پہلے اس ننھے معصوم کو چند قطرے پانی پلا دو۔ ان سے کہو نا، ارے کافر بھی تو بچوں پر رحم کرتے ہیں، وہ تو پھر بھی ہمارے نانا کا کلمہ پڑھتے، جائیے نا۔ مولا نے کہا، مانگنا میرے گھر کی ریت نہیں۔ فرمایا سیدہ کا واسطہ، زینب پاک نے سیدہ کا واسطہ، ان لوگوں کو کوئی بات منانی ہو تو بس ایک ہی نام ہے، سیدہ کا واسطہ، سیدہ کا واسطہ۔ امام نے کہا، مجھے کوئی امید تو نہیں، لیکن تم کہتی ہو زینب تو میں لے جاتا ہوں۔ امام نے بیٹے کو ہاتھ میں لیا، 6 ماہ کا معصوم۔ یہ امتحان ہے، لوگ کہہ رہے پانی مانگنے جا رہے، پانی مانگنے نہیں جا رہے، پیر مارتے تو پانی نکل آتا۔ صرف اتنا تھا، جو جا سکتے تھے ان کو پیروں پہ چلا کے بھیجا، جو نہیں جا سکتا تھا اس کو اپنی گود میں لے کے گئے، مولا یہ نظر قبول کر لے۔ 6 مہینے کا معصوم لے گئے، اور پھر جو باتیں کہیں مختصر اتنی کہتا ہوں، کہا کہ اگر تمہاری نظر میں مجرم ہوں تو میں ہوں، بیعت کا انکار کیا تو میں نے کیا، جنگ کی تو میں نے کی، اس بچے نے کیا بگاڑا، اسے پانی پلا دو۔ اگر کوئی اس کو پانی پلائے گا یہ قرض ہوگا، ساقی کوثر کے ہاتھ سے، اپنے نانا کے ہاتھ سے اس کو پانی پلواؤں گا۔ ہے کوئی اسے پانی پلانے والا؟ بس باتیں کر رہے تھے، ننھے معصوم کو دیکھ کر بہت سے شامی فوج کے لوگ رونے لگے، لیکن شمر اور ابن سعد نے جب دیکھا کہ معاملہ کہیں پلٹ نہ جائے تو فوراً اشارہ کیا حرملہ ابن کاہل، اس پلید کو، لعین کو، کہ تیر چلا دو۔ اس ظالم حرملہ نے کہا، حسین بچے کی پیاس کا بڑا احساس ہے تجھے، یہ لے، آج کے بعد تیرا بچہ کبھی نہیں روئے گا۔ اور مورخ لکھتا ہے کہ جو 3 منہ والا تیر گھوڑے پہ چلایا جاتا تھا، وہ تیر حرملہ بن کاہل نے 6 مہینے کے معصوم پہ چلایا۔ مورخ لکھتا ہے کہ جب علی اصغر کے حلق پہ مارا اس نے نشان لگا کے، جب حلق پہ وہ تیر چلا تو شہزادہ علی اصغر کا حلق چیرتا ہوا امام کے بازو پہ پیوست ہوا۔ امام نے اچانک جب دیکھا ہوگا کہ بچے پہ تیر چلا، وہ بھی حلق پر، اور وہ بھی بازو میں گھس گیا، تو امام نے جیسی بازو کی طرف نگاہ کی
تو کیا دیکھا؟ ایک ہلکی سی ہکاری جس کو کہتے ہیں، ایک ہلکی سی علی اور کربلا کی اس وادی کے اندر علی اصغر نے ہمک کر ایک ہچکی لی اور ہمیشہ کے لیے دم توڑ دیا۔ مولا نے اپنی گود میں کوئی وہ احساس تو کرے، دین کے تحفظ کرنے والوں کی قربانی، شہید بہت ہوئے سب سر آنکھوں پہ، مجاہد سب ہوئے سر آنکھوں پہ، قیامت تک سب قربانی دی سر آنکھوں پہ۔ 6 ماہ کا معصوم کسی کی گود میں اس طرح گیا ہو تو بتاؤ، آل نبی کا کام تھا، آل نبی ہی کر گئے، کوئی نہ لکھ سکا ادیب ایسی کتاب رہے۔ جیسے ہی ہمک کر ننھے سے 3 دن کے پیاسے بچے، 3 دن کے پیاسے بچے، ایک ہلکی سی ہچکی لی، امام نے جلدی سے تیر کھینچا اپنے بازو سے اور حلق سے خون کی پھوار نکلی، امام نے اس کو ہاتھ میں سمیٹا اور سمیٹ کر کے مورخ لکھتا ہے آسمان کی طرف پھینکنا چاہا، آواز آئی غیب سے قیامت تک پانی نہیں برسے گا، زمین کی طرف ڈالنا چاہا قیامت تک اناج نہیں اگے گا، امام نے وہ خون لیا اپنے چہرے پہ ملا اور کہا یزیدیو گواہ رہنا، قیامت کے دن اسی شکل میں اللہ کی بارگاہ میں اٹھوں گا اپنے بیٹے کے خون کا بدلہ طلب کرتے ہوئے۔ اور اس کے بعد امام نے اپنے ننھے سے معصوم کو اٹھا کر مولا 18 سال کی قربانی قبول کر لی نا، 6 مہینے کی اس ننھی سی قربانی کو بھی قبول کر لی۔ جب آپ لے کر کے چلے ہیں، خواتین باتیں کر رہی تھی، آتا دیکھ کر بچے کی آواز رونے کی نہیں آ رہی ہے، بچہ بے چین نہیں ہے، بے قرار نہیں، شاید انہوں نے پانی پلا دیا۔ جیسے ہی خیمے میں گئے تو کہا دیکھا مولا ہم تو کہہ رہے تھے نا کہ بچے پہ تو کافر بھی رحم کرتے ہیں، پلا دیا نا پانی، پرسکون ہو گیا نا وہ علی اصغر؟ فرمایا ہاں پرسکون تو ہو گیا، لیکن یزیدیوں کے پانی سے نہیں، ساقی کوثر کے ہاتھوں کے پانی سے۔ اتنا سننا تھا، کوہرام مچ گیا، ننھے 6 ماہ کے بیٹے کو شہید کر دیا۔ ہاں لاشوں کے پاس پھر لاش رکھی، امام سر پہ امامہ باندھتے ہیں اور کپڑے پہنتے ہیں۔ مورخ لکھتا ہے امام نے کربلا میں جانے سے پہلے 2 کپڑے پہنے، ایک ایسا کپڑا پہنا جس کو صرف سمجھانے کے لیے میں کہہ دوں، انر ٹائپ جو کپڑے ہوتے ہیں ایک دم بالکل جسم سے لگے ہوئے ٹچ، چمڑی سے ٹچ جو ہوتے ہیں، تو اور اس کے اوپر پھر معمول کے کپڑے پہنے۔ امام کو ایسا لگا اب تو میں شہید ہو جاؤں گا، کوئی مرد تو بچا نہیں ہے، زین العابدین بیمار کے علاوہ کوئی تحفظ کرنے والا نہیں ہے، کہیں یہ میرے جسم کی بے حرمتی کریں گے تو بے ستری نہ ہو جائے، سطر نہ کھول جائے، اس لیے سطر پوشی کے خوف سے آپ نے ایک اندر سے کپڑے پہنا پھر اوپر سے کپڑے پہن، اور کپڑے پہن کر سر پہ امامہ باندھا، اور امامہ باندھ کر کے ذوالفقار حیدری ہاتھ میں لی اور جعفر طیار کا پٹکا باندھا اور ڈھال لی، اور جب چلنے لگے عجیب منظر ہے، عجیب منظر ہے، بیبیاں حسرت زدہ کھڑی ہیں، کرے تو کیا کرے، کیسے کرے، ابھی امام جانے کی تیاری میں ہے۔ ایسے میں دیکھا، یہ روایت بہت مشہور ہے، زبان زد ہے، سینہ بسینہ آئی ہے، لوگوں نے اس سے اختلاف بھی کیا ہے، میں صرف عقیدت کی بنیاد پہ بیان کر رہا ہوں، جسے چاہے جو چاہے قبول کرے، جو چاہے چھوڑ دے، لیکن بہت عام ہے یہ روایت، زبان زد اور سینہ بسینہ آئی ہے کہ ابھی امام کربلا کے میدان میں جانے کی تیاری کر رہے تھے، ایسے میں دیکھا کہ مدینے کی طرف سے جو راستہ آتا ہے تو ادھر سے گرد اڑتی نظر آئی، اور کوئی تیز اونٹنی دوڑاتا ہوا امام کی طرف آیا۔ امام نے کہا کون اب یہاں آ رہا ہے؟ وہ آیا اور آنے کے بعد اس نے کہا امام میں آپ کو جانتا ہوں، آپ کا یہ سب کیا چہرے پہ خون، داڑھی رنگین، کپڑے خون کیا ہے؟ کہا تفصیل کا وقت نہیں ہے، تم کون ہو یہ بتاؤ، ابھی ہم کوئی تفصیل نہیں، تم کون ہو یہ بتاؤ۔ کہا مولا میں اہل بیت کا غلام ہوں، حج کے لیے گیا تھا اور اس کے بعد مدینہ منورہ گیا تھا، تو میں جب روضہ رسول پہ جاتا تھا تو ایک برقع پوش شہزادی کو دیکھتا تھا کہ وہ اپنے نانا کے دروازے پہ کھڑی ہو کر کسی کا انتظار کرتی تھی، کسی کا انتظار کرتی تھی، اور وہ شام تک انتظار کرتی تھی اور پھر وہ چلی جاتی تھی، روتے ہوئے چلی جاتی تھی، برقع پوش تھی، زیادہ حال میں نے سوچا کہ اس کے معلوم کروں، معلوم نہ ہو سکے۔ ایک دن میں نے پوچھا بی بی آپ کون ہیں؟
تو اس نے کہا تمہیں کیا تعلق، رہنے دو۔ پھر میں نے کہا بیبی آپ بتائیں شاید میں آپ کے کام آ سکوں، میں مسافر ہوں، حج کے لیے آیا تھا، آپ کے نانا کی زیارت کے لیے آیا، آپ ایسا لگتا ہے کہ خاندان نبوت سے کوئی آپ کا تعلق ہے، جو رہن سہن کا آپ کا انداز ہے۔ کہا تو نے اگر جان لیا ہے تو میں سغرا ہوں، حسین ابن علی کی بیٹی ہوں، آپ روز آنا آتی ہے، انتظار کرتی ہے، پھر چلی جاتی کیا ہے؟ کہا میرے بابا مجھے چھوڑ کر بیماری میں گئے تھے، اب میں اچھی ہو گئی ہوں، ان کا انتظار کرتی ہوں کہ وہ آ جائیں، لیکن وہ آتے نہیں، کوئی خبر بھی نہیں ہے۔ ایک کام کرو، مجھے پتا چلا ہے وہ کوفہ گئے ہیں، آپ کا تعلق، ہاں میں کوفہ جا رہا ہوں، میرا تعلق کوفہ سے ہے، میں کوفہ جا رہا ہوں، ہم آپ کے محبین میں ہیں۔ اچھا کوفہ جا رہے ہو، ایک کام کرنا، میرے والد بھی کوفہ گئے ہیں، یہ خط لے کر، میرا ایک خط ہے، کچھ تحفے ہیں، وہ لے کر کے چلے جانا۔ اچھا میں تمہیں خط لے جانے پہ کوئی انعام نہیں دے سکتی، یہ چند زیورات ہیں میرے پاس، وہ زیور میں تمہیں دیتی ہوں، وہ لے جاؤ اور میرے بابا کو خط دینا، اچھا پہنچا دینا۔ مولا میں کوفے جا رہا تھا، اللہ کی مرضی کہ کوفہ جاتے ہوئے میں نے دیکھا کہ یہاں یہ حالات ہے تو میں ادھر مڑ گیا، پھر مڑا تو مجھے آپ نظر آئے، یہ آپ کی بیٹی سغرا کا خط ہے۔ امام نے جانے سے پہلے سغرا کا خط قاصد کے ہاتھ سے لیا، پھر کہہ رہا ہوں یہ روایت سینہ بسینہ ہے، آپ چاہیں قبول کریں چاہیں چھوڑ دیں، میرا اپنا ذوق ہے بیان کر رہا ہوں۔ سغرا کا، سیدہ سغرا کا خط لیا، لکھا تو دیکھا، پیارے ابا جان آپ پر سلام ہو، اللہ کی رحمتیں ہوں، ابا جان میں آپ سے بہت ناراض ہوں، اور آپ سے زیادہ میں علی اکبر بھیا سے ناراض ہوں، کہ آپ نے کہا تھا نا کہ جب تم اچھی ہو جاؤ گی تو خط لکھنا تو ہم تمہیں بلا لیں گے، کوئی خبر ہی نہیں کہ کدھر ہو، اتنا پتہ ہے کہ کوفہ چلے گئے، کسی کو بھیجا نہیں۔ میں نے دیکھے بابا اپنے بھیا علی اصغر کے لیے چند کپڑے سل رکھے ہیں، یہ کپڑے میں نے دیا، چند کھلونے، یہ میرے علی اصغر کو دے دینا بابا، اور علی اکبر کو سلام کہنا، اس سلام کے ساتھ یہ بھی کہنا کہ میں تجھ سے ناراض ہوں، تو مجھے لینے نہیں آیا نا، میں تجھ سے، قاسم بھائی کو بھی سلام کہنا میں ان سے بھی ناراض ہوں، وہ بھی شکوے، امیوں کو سلام کہنا، اصغر کو پیار کرنا، پھپھی کو یہ کہنا، پڑھتے جا رہے روتے جا رہے، پڑھتے جا رہے روتے۔ شہزادیاں کہہ رہی ہے، بیبیاں کہہ رہی مولا کیا ہوا؟ کہا سغرا کا خط ہے، علی اکبر کے لیے شکایت ہے۔ پھر آپ دیکھو سغرا تیرا سلام بھی علی اکبر کو، تیری شکایتیں بھی، اب تیری شکایت سننے والا کون؟ کس کو بتائیں تیری شکایت؟ اور رہی بات کپڑوں کی تو جس کے لیے سلے اب تو وہ کفن کی تیاری میں ہے، البتہ تیری اتنی مراد پوری کہ اس پر اس کے قدموں میں یہ کپڑے رکھے جاتے ہیں۔ اس طرح کی کچھ باتیں ہمارے اسلاف سے بزرگوں سے سنی تھی، آپ تک رکھ دی، اور اس کے بعد قاصد سے کہا اللہ تجھے جزائے خیر دے، اس سے زیادہ نہیں کہہ سکتا، اب مجھے اپنی منزل کی طرف جانا ہے۔ استاد زمن حضرت مولانا حسن بریلوی اب آگے کا نقشہ کھینچتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ اکبر، بیبیاں حسرت و یاس کا پیکر بن کر کے کھڑی ہوئی ہیں، سکینہ اللہ اکبر، علامہ نعیم الدین مراد آبادی کہتے ہیں سکینہ قدموں سے لپٹ رہی، ابن جریر کہتے ہیں، کہتی ہے بابا ایک کام کریں، کیا اب آپ کے بعد ہم یتیم ہو جائیں گے؟ بابا میں یتیم ہو جاؤں؟ بابا ایک کام کریں نا، یہ کسی پہ رحم نہیں کرتے یہ درندے، آپ جنگ میں جانے سے پہلے ہمیں مدینہ بھیج دیجئے نا بابا، ہمیں مدینہ روانہ کر دیجئے نا بابا، یہ ہم پہ رحم نہیں کریں گے نا بابا۔ پھر کہتی ہے، ایک مورخ لکھتے ہیں، کہتی ہے بابا جو جاتا ہے وہ واپس نہیں آتا بابا، بابا آپ جائیں گے آپ بھی واپس نہیں آئیں گے بابا، بابا آپ کے سینے پر مجھے سونے کی عادت ہے بابا، آپ جائیں گے تو مجھے اپنے سینے پہ کون سلائے گا بابا؟ اس طریقے کی ننھی سی بچی باتیں کرتی ہے، امام چومتے ہیں، سینے سے لگاتے ہیں، سیدہ زینب کو کہتے ہیں زینب میری بیٹی کا خیال کرنا، اسے رونے مت دینا، اور اس کے بعد کہا میری بہن، اب دیکھو امام گھر والوں کو کیا نصیحت کرے، میری بہن جس دین کے لیے ہم نے قربانی دی ہے اس دین پہ عمل کرنا، میری شہادت کے بعد رونا نہیں، اور اگر رونا آئے تو اس طرح رونا جیسے شریعت رونے کی اجازت دے، آواز بلند نہ ہو، چہرے پہ تماچے نہیں مارنا،
بالوں کو نہیں نوچنا، ماتم نہیں کرنا، نوحہ نہیں کرنا، خاموش آنسوؤں سے جتنا اسلام رونے کی اجازت دیتا ہے اس سے کوئی تجاوز نہیں کرنا، شریعت کی پابندی، نماز کی پابندی کرنا۔ اور اس کے بعد پھر اپنی بہن سے کہتے ہیں زینب جب مدینے لوٹ کے جانا نا تو نانا کو میرا سلام کہنا۔ کلیجے پھٹتے ہیں جب یہ داستان زبان پر آتی ہے۔ نانا کو کہنا، ایک ایک بات سنانا نانا کو، نانا آپ کے بیٹے نے آپ کی نواسا ہونے کا حق ادا کر دیا، علی اکبر کی شہادت کی بات سنا، علی اصغر کی شہادت، قاسم کی شہادت، یہ سب بتانا، نانا کو سب بتانا، ساری داستان آپ کی امت نے کیا کیا وہ سب بتانا۔ استاد زمن لکھتے ہیں وہاں بتانے کی ضرورت کیا تھی، خود اللہ کے رسول کربلا میں تشریف لائے تھے، حضور خود آئے کربلا میں حضور خود آئے، اللہ کے رسول حسین پاک کی قربانی دیکھ، سیدہ فاطمۃ الزہرا موجود ہیں، علی مرتضیٰ، یہ سب آئے ہیں امتحان دیکھنے کے لیے۔ بلکہ بابا فرید گنج شکر فرماتے ہیں کہ 10ویں شب محرم کو کسی نے خواب میں دیکھا کہ ایک بی بی ہے جو کنکر چن رہی ہے، کنکر، اور گود میں رکھ رہی۔ کسی نے کہا بی بی یہ کنکر چن کے گود میں کیوں رکھتی ہو؟ تو کہا کہ میرا بیٹا حسین کل کربلا کی اسی زمین پہ گر کر کے شہید ہوگا، ماں ہونا میں سوچتی ہوں اس کو کنکر نہ چپ جائے، اس کو کنکر نہ چپ جائے، اس لیے میں یہ سب صاف کر رہی ہوں۔ اللہ اکبر، انبیاء کی ارواح موجود، ارواح انبیاء موجود ہے۔ فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے، حشر کا ہنگامہ برپا ہے، میان اہل بیت پھر کیا ہوا؟ امام نے سر پہ امامہ باندھا، مصری قبا پہنی، مصری قبا پہن کر جب تیار ہو گئے جانے لگے، سینے سے لگا کر امام زین العابدین کو اپنا جانشین بنایا، ساری نصیحتیں وصیتیں کی، بہت طویل ہے اب میں بات ختم کر رہا ہوں۔ ایسے میں جب جانے کی تیاری کرنے لگے سارے خیمے خالی ہے، کوئی مرد نہیں بچا ہے، بیمار زین العابدین ہے، ننھا سا بچہ بھی شہید ہو چکا ہے، یتیمی سر پہ کھڑی ہے، بے کسی ہے، بے بسی ہے۔ ایسے میں سیدہ زینب کو کچھ خیال آتا ہے، رکو رکو بھیا رکو، ٹھہرو، کیا بات ہے بہن؟ ایک گٹھری نکالی، اس کو کھولا، کھولنے کے بعد 17 پیوندوں والا ایک دوپٹہ نکالا، اور نکال کر کے جیسے دوپٹے کو ہاتھ میں لیا پھوٹ پھوٹ کے رو پڑی۔ امام حسین بھی اس کو دیکھ کے رو پڑے۔ بہن نے بھائی سے کہا اس کو پہچانتے ہو؟ اس کو پہچانتے ہو؟ امام نے اس دوپٹے کو چوم کر کے آنکھوں سے لگایا، ہاں یہ امی کا دوپٹہ ہے۔ ہاں جب امی دنیا سے جانے لگی تھی تو مجھ سے کہا تھا میری بیٹی کربلا جانا، میرا دوپٹہ ساتھ لے جانا، میرا بیٹا جب کربلا میں جائے تو اس کے سر پہ میرا پلو رکھ دینا، تاکہ احساس ہو کہ جو بیٹا ماں کے آنچل کے سائے میں جاتا ہے وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا، وہ کامیاب ہوتا ہے۔ امام کے سر پہ ماں کا دوپٹہ رکھا، امام گھوڑے پر سوار ہونے لگے تو سیدہ زینب نے کہا بھیا ایسے نہیں، گھر کی ریت کے ساتھ جانا، اگر کوئی مرد تمہیں سوار کرنے والا نہیں ہے تو میں تمہاری رکاب پکڑوں گی۔ زینب، ہاں آج زینب ماں کا کردار بھی ادا کر رہی ہے، باپ کا کردار بھی ادا کر رہی ہے، بھائی کا کردار بھی ادا کر رہی ہے۔ زینب 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 ہر اعتبار سے زینب ہے۔ نانا معراج پہ گئے تو رکاب تھامنے والے جبریل، نانا جنگ میں گئے رکاب تھامنے والے بابا مولا علی گئے، حسن و حسین رکاب تھامنے والے، حسن گئے حسین جا رہے ہیں۔ آج کوئی رکاب تھامنے والا نہیں، گھر کی ریت زندہ رکھوں گی حسین، اور رکاب پکڑا، بھائی کو سوار کیا سہارا دے کر، مولا اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے، اور سوار ہو کر جب بیویوں کو آخری سلام کر رہے تھے، اللہ اکبر کہہ رہے تھے آخری دیدار کر لو، اور اس کے بعد مولا گئے، مولا نے خطبہ دیا، خطبہ بھی طویل ہے، خطبے کو چھوڑتے ہوئے پھر اس کے بعد آپ نے بہت باتیں کی، ان کو آخری وقت بھی سمجھایا، بالآخر انہوں نے کہا حسین
खुतबा मत दो, तकरीरें न करो, बहुत हो गया बयान, या तो जंग करो या तो बैत करो। मेरे इमाम ने तलवार निकाली और तलवार निकाल करके 3 दिन के भूखे प्यासे सुबह से लेकर अब तक लाशें उठाते रहे, उठाते रहे, उठाते रहे। और जब आपने जंग शुरू की है, हैदर कर्रार की याद दिलाई। जब कासिम और अली अकबर की शुजात का ये आलम है तो अली अकबर के बाप को हुसैन कहते हैं, अली मुर्तज़ा के बेटे को हुसैन कहते हैं। जब मौला ने तलवार उठाई, कुश्तों के पुश्ते लगा दिए और बहुत जंग की, बहुत जंग की। बिलाखिर जंग करते करते थक गए। जालिमों ने चारों तरफ से इमाम को घेर लिया। घेरने के बाद अल्लाह अकबर, चारों तरफ से तीर की बारिश हुई। अल्लाह अल्लाह। और इमाम अली मकाम जब तीर की बरसात हो रही थी, इतनी बरसात हुई, कहीं कुछ लोगों ने कहा 121 जख्म थे, कुछ लोगों ने कहा 500 जख्म थे, कुछ लोगों ने कहा 300 जख्म थे, लेकिन ज्यादा लोगों ने कहा 33 और 34 जख्म का मजमुआ है। अल्लाह अकबर। इतने जख्म आए। एक पलीद ने, एक वलदुज़्ज़ना ने इमाम अली मकाम की का निशान लगाकर पेशानी का ऐसे जोर से तीर मारा कि इमाम अली मकाम पर चक्कर की कैफियत तारी हो गई। कहने वाला कहता है, लिखने वाला लिखता है, हुरान बहिश्त अपनी सजावटों को दुबाला कर लो, हौज़े कौसर के प्याले भर लो। है हुरान जन्नत अपने बाल करबला की ज़मीन पे दराज कर दो। हुसैन इब्न अली अब ज़मीन करबला पे गिरने वाले हैं। अल्लाह अकबर। अर्श कांप गया, फरिश्तों की चीखें निकल गई। जो इंसान की पैदाइश पर चूं चरा करते थे, आज उनके लिए ऐलान हो रहा है, जाओ करबला की सैर कर लो। इन्नी आलमो माला तालमून का राज तुम पर मुनकशिफ हो जाएगा। जन्नत बन संवर करके तैयार हो गई। हुरान बहिश्त अपने बालों को दराज करने लगी। अल्लाह के रसूल की जुल्फें बिखर गई। हुजूर अलैहिस्सलाम की दाढ़ी शरीफ पर जो खून के निशान थे और शहीदों के खून के निशान और गर्द गुबार हुजूर की दाढ़ी शरीफ पर चूम रहे थे। हुजूर का जुब्बे मुबारक, लिबास मुबारक और शहीदों के खून से जो अल्लाह अकबर रंगीन हो रहा था और हाथ में शीशा था। हुजूर ने सारे शहीदों के खून उस शीशे में जमा किए थे। अब अल्लाह के रसूल को आखिरी खून इमाम हुसैन का उस शीशे में रखना था। क्या कैफियत हुई होगी, क्या हालत हुई होगी। रसूलुल्लाह की ये कैफियत का अंदाजा लगाओ। दाढ़ी शरीफ का बिखरना, जुल्फे अंबरी का बिखरना और उसके बाद आंखों में आंसुओं का आना और शीशे के अंदर खून का भरना। ऐसे में जब एक तीर पेशानी पर लगा, इमाम पर चक्कर की कैफियत आई और इमाम जो है वो जमीन करबला पर आए। और आने के बाद जैसे ही आए तो मजीद आप पर हमला करने की कोशिश सनान ने की, हाथ कांप गया। किसी और ने की, हाथ कांप गया। ऐसे में शिम्र लईन आया और शिम्र ने आकर इमाम को गालियां दी। इमाम ने कहा, मैं तुझे गाली का जवाब नहीं देता। बिलाखिर इमाम ने उसको देख करके कहा, सदक अल्लाह व सदक रसूलुल्लाह। कहा, ये क्यों कहते हो? कहा, मेरे नाना ने कहा था, एक चितकबरा कुत्ता जिसको बर्स का बीमारी है, कोड़ की बीमारी है, वो मेरे हुसैन को शहीद करेगा और उसके जिस्म पे सुअर की तरह बाल होंगे। मैं वो तुझे देख रहा हूँ। बिलाखिर ये कैफियत हुई। सैयदा ज़ैनब खैमे से रोशनदान से देख रही थी। जैसे ही देखा भाई जमीन पर है, एक टीले पे चढ़ गई। टीले पे चढ़कर आवाज लगाई, अमर साथ, कम से कम रिश्तेदारी का ख्याल तो कर। अमर इब्ने साद जो था वो साद इब्ने अबी वकास का बेटा था और साद इब्ने अबी वकास रसूलुल्लाह के मामूजाद भाई थे। ये हुजूर के मामू के बेटे हज़रत साद इब्ने अबी वकास और जन्नती हैं, अशरे मुबश्शरा में से हैं। उनका बेटा था अमर साद, ये पलीद जन्नती बाप का जहन्नमी बेटा। सैयदा ने कहा ज़ैनब पाक ने, अमर साद, खानदानी रिश्ते का तो ख्याल कर, वो हुसैन शहीद हो रहे हैं, वो देख तो सही। ये आवाज सुन करके अमर साद रोया तो सही, मगर दुनिया की मोहब्बत इतनी घर कर चुकी थी कि राय की हुकूमत की लालच में वो रोक न सका। बिलाखिर सैयदा ने देखा
اور دیکھ کر کے یہ منظر کہ امام کو شہید کیا جا رہا ہے، کچھ کر نہیں سکتی، ٹیلے پہ کھڑی ہے، آسمان کی طرف دیکھتی، اللہ مدد نازل فرما، مدینے کی طرف رخ کرتی، یا رسول اللہ اپنے حسین کی خبر لیجئے۔ ایسے میں اللہ اکبر، امام نے نماز کا وقت تھا، بعض مورخین نے کہا ظہر پہلے پڑھ چکے تھے، عصر کا وقت شروع ہو چکا تھا، بعض کہتے ہیں کہ ظہر کا وقت تھا، امام نے نماز کی نیت کی، اور نماز کی نیت کرتے وقت پھر اس کے بعد آپ نے جیسے ہی سر کو سجدے میں رکھا، حالت سجدہ میں ایک تلوار اٹھی اور آواز آ رہی تھی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ حسین سر سجدے میں رکھ کے سبحان ربی الاعلیٰ کہہ کے کہتے تھے، اب تو تو مجھ سے راضی ہے، سب لٹا دیا تیرے لیے، اب بتا کہ تو راضی ہے کہ نہیں۔ ادھر سے ندا آتی ہے، ہماری رضا پوچھنے والے میرے محبوب کے لال، اب یہ بتا کہ تو ہم سے راضی ہے کہ نہیں ہے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ امام کا سر سجدے میں ہے اور ایسے میں تلوار شمر العین کی اٹھتی ہے اور امام کی گردن پر وہ گردن جو بوسہ گاہ رسول تھی، وہ پیشانی جو بوسہ گاہ رسول تھی، وہ حسین جسے کندھے پہ بٹھایا تھا، وہ حسین جس کے لیے سجدے طویل کیے تھے، آج وہ زمین کربلا پر سجدے میں ہے اور سبحان ربی الاعلیٰ کی صدائیں ہیں۔ ایسے میں تلوار اٹھتی ہے، گردن پر آتی ہے اور سر سے تن الگ ہو جاتا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جیسے ہی سر اقدس تن سے جدا ہوا، اللہ اکبر، ایک عجیب سا جو ہے وہ آندھی کا، سرخ آندھی کا ایک سلسلہ چلا، تھوڑی دیر کے بعد تھم گیا، سورج کو عین دوپہر کے وقت گہن لگ گیا، دن کے وقت تارے نظر آنے لگے، اللہ اکبر، اور کیفیت یہ ہوئی کہ ساری دنیا تاریکی میں ڈوب گئی۔ امام علی مقام کی شہادت کے بعد ان ظالموں نے اوپر کے کپڑے اتار لیے، خیموں کو آگ لگا دی اور اس کے بعد جو ہے 10 گھوڑے ایک ایک شہید پر مقرر کیے اور 10 گھوڑوں کی ٹاپوں سے ان لاشوں کو ان ظالموں نے کچل دیا، اور جب کچلا تو اللہ اکبر کیا کیفیت ہوئی ہوگی آپ جانتے ہیں۔ اس کے بعد بیویوں نے آنکھوں سے آنسو بہائے، ایک ظالم اندر آیا جس کا نام خولی ابن یزید تھا، نیلی آنکھ والا تھا، کنجی آنکھ جس کو کہتے ہیں، اندر خیمے میں داخل ہوا، سیدہ زینب کہتی ہے امام زین العابدین کے نیچے جو بستر تھا وہ بستر بھی وہ چھین کر لے کر کے بھاگا، جھولے لوٹے، یہاں تک کہ سیدہ سکینہ پاک کے کان کی بالیاں تک چھین لی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس سے زیادہ آگے کی گفتگو کا اب یہاں موقع نہیں، انشاءاللہ محرم شریف میں آگے جہاں میرا کہیں بیان ہوگا، اس کے آگے کی داستان میں بیان کرتا ہوں، وہاں بیان کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ اس محفل کو قبول فرمائیں، دارین کی سعادتیں دے۔ جس دلچسپی سے آپ لوگوں نے سنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا صلہ دونوں جہان میں آپ سب کو عطا فرمائے۔